سجدہ کیا ہے تو خدا کی توحید بچی ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ بہت گھبرا کے سن رہے ہیں بدلا بھائی، یہی عقیدہ ہے. چلے میں ایک اور طریقے سے مثال دوں آپ کو، اور کاش یہ جملہ حضرت تک پہنچ جائے تو میری محنت قبول ہو جائے گی. مجھے بتائیے سرکار والا، میں اگر آپ سے کہوں کہ پروردگار عالم کی صفات بیان کی دے، جو آپ کے ذہن میں خداوند متعال کی ذات ہے وہ بیان کی دے، تو آپ مجھے خداوند متعال کا تعارف سورہ برکت توحید سے کر کے بتائیں گے، ایسا ہی؟ یا آپ خداوند متعال کی تعریف نہج البلاغہ کے خطبوں سے سنائیں گے، یا آپ پروردگار عالم کے اوصاف صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں سے سنائیں گے؟ جملہ کہوں، آل محمد کی زبان سے نکلنے والے جو حمد خدا اس گھرانے کی زبان سے نکلی ہے، اس حمد کو زمانہ خداوند متعال سمجھتا ہے. جو حمد ان کی زبان سے نکل گئی وہ ہم پروردگار عالم کو پہچانواتی. یہ نہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں نے خداوند متعال کو پہچانوایا. اور کس طرح سے پہچانوایا؟ پروردگار عالم نے انہیں کمال عطا کیا، ہر جہت سے کمال. جس بھی جہت سے اٹھا کے دیکھیے، جب یہ خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں تو پروردگار نے کمال عطا کیا. کمال کی وجہ سے محبت ہوا کرتی ہے، اور جس میں کمال خود پروردگار عالم نے رکھا ہو تو مجھے بتائیے کیا کبھی اس میں زوال آ سکتا ہے؟ جس میں پروردگار نے کمال رکھا ہو پھر کبھی اس میں زوال نہیں آ سکتا. آپ دیکھیے ہر جہت سے آپ کو منزل کمال پہ نظر آئیں گے. خداوند متعال کے تعارف کی بات ہو، یہ گھرانہ منزل کمال پہ نظر آئے گا. میں نے کہا جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا انہیں معجزہ دے کر نہیں، معجزہ بنا کر بھیجا ہے. ایسا رسول بھیجا کہ جس رسول کے جسم کا ایک ایک ذرہ معجزہ. دیکھیے اس رسول کی ابتدا معجزہ، اس رسول کی انتہا معجزہ، اس رسول کا آغاز معجزہ، اس رسول کا انجام معجزہ، اس رسول کے بال معجزہ، اس رسول کی خال معجزہ. بتائیں بال معجزہ نہیں ہے؟ رسول کے بال معجزہ ہے یا نہیں؟ کئی روایت موجود ہے کہ رسول کے بال معجزہ ہیں. مطلب پیش کروں رسول کے بالوں کا، بس رسول کے بال ہیں. ایک مرتبہ مامون کے دربار میں ایک شخص داخل ہوا. اس کا آنا در روایت کہتی ہے جیسے ہی وہ شخص داخل ہوا پورا دربار معطر ہو گیا. ایسی خوشبو آج تک کسی نے محسوس نہیں کی، چاروں جانب خوشبو پھیل گئی. مامون پریشان ہوئے، یہ کون سا عطر ہے اس کے پاس کہ حاکم وقت میں ہوں اور میرے پاس کوئی عطر نہیں. پوچھا بھائی کون سا عطر ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس کوئی عطر نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تو رسول خدا کے کل 8 بال موجود ہیں. اب بیان کرو رسول خدا کے بال معجزہ ہے یا نہیں؟ کہ میرے پاس عطر نہیں بلکہ میرے پاس رسول خدا کے بال موجود ہیں. یہ جو خوشبو محسوس کر رہے ہو یہ خوشبو رسول خدا کے بالوں سے آ رہی ہے. کہ ذرا بال رسول کی زیارت تو کرائیے گا. رسول خدا کے بالوں کی زیارت کرائی گئی، دیکھا کل 8 بال ہیں. اب مامون پریشان ہے یہ کیسے طے ہو کہ ان میں سے کون سے بال رسول کے ہیں اور کون سے بال رسول کے نہیں ہیں، کیونکہ خود تو کسی کی جگہ پہ بیٹھا ہے تو معلوم نہیں کہ کون سے بال رسول کے ہیں. رسول سے رشتہ ہے نہیں، رسول سے تعلق ہے نہیں. پریشان تھا. کسی وزیر نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مشکل میں ہو تو جاؤ نا مشکل کشا کے دروازے پر. مشکل ہے آؤ مشکل کشا کے دروازے پر. اور یہ تو ہر زمانے کے بادشاہوں کی عادت ہی بنی رہی کہ جب بھی مشکل ہوا کرتی تھی تو اپنے دور کی مشکل کشا کے دروازے پر جاتے تھے. ایک صاحب کا تو قول میں لکھا ہے تاریخ میں کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک؟ بھائی مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر یہ جملہ آپ کے سامنے پیش نہ کروں تو پھر کہاں پیش کیا جائے گا؟ بھائی ایک صاحب کا تو قول ہے نا لولا علی، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اور کمال جانتے ہیں یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کہا ہے انہوں نے. اس کا مطلب علی اپنی جان کے دشمن کو 70 مرتبہ بچایا کرتا ہے. تو اس دنیا آپ بھی سوال کرے گی کہ علی کیسے چاہنے والوں کو بچا سکتا ہے، علی کیسے اپنے والد کی شفاعت کروا سکتا ہے. بھائی جو اپنی جان کے دشمن کو اس دنیا میں 70 مرتبہ ہلاکت سے بچائے، کیا ایک مرتبہ شیعوں کو نہیں بچا سکتا ہے؟
تو کب بلا اپنے زمانے کے مشکل کشا کے دروازے پہ جا. امام کو بلایا گیا کہ مولا یہ کل 8 بال ہے اس کے پاس اور اس کا دعویٰ یہ کہ یہ 8 بال رسول کے ہیں. اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سے بال رسول کے ہیں اور کون سے بال رسول کے نہیں ہیں. آپ بتائیے کون سے بال رسول کے ہیں, کون سے بال رسول کے نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے کل 8 بالوں کو دیکھا. اب ہر بات خطابت کے الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی, بہت سی باتیں تاثرات کی صورت میں بیان ہو جاتی ہیں. اب یہ تاثر اگر آپ تک پہنچ جائے تو پھر آپ کچھ بلائیے گا. امام نے کل 8 بالوں کو دیکھا. 8 بالوں میں سے امام نے 3 بالوں کو الگ کر لیا, 5 بالوں کو الگ کر لیا. کہ یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں, ہاں یہ 5 میرے جد کے ہیں. اب جو عدد سننے کے لیے آئے ہیں آپ پہنچ رہی ہے بات. کل 8 بال ہے کہ 3 میرے جد کے نہیں, ہاں یہ 5 میرے جد کے ہیں. اب عدد پہ آپ تو خوش ہوئے, لیکن اس زمانے میں لوگ عدد پہ خوش نہیں ہوئے. فوراً حاکم بھرت کے کہنے لگا فرزند رسول یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ یہ 3 آپ کے جد کے نہیں ہیں, یہ 5 آپ کے جد کے ہیں. امام نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں, جو معجزہ ابراہیم نے دکھایا تھا وہ معجزہ میرے رسول کے بال دکھا دیں گے. لاؤ آپ کو دربار میں ایک دس میں آپ کو لگایا گیا. امام نے 3 کو اٹھایا, 8 کے قریب کیا. روایت کہتی ہے جیسے 3 8 کے قریب ہوئے 3 جل کے راس ہو گئے. لیکن جیسے ہی امام نے 5 کو اٹھایا, کیونکہ یہ 5 رسول سے منسوب تھے, 8 کے قریب ہوئے 8 گلزار ہو گئی. اس کا مطلب قاعدہ طے ہو گیا کہ جس کا تعلق رسول سے ہوگا آگ نقصان نہیں پہنچائے گی, اور رسول کا نہیں ہوگا سب سے پہلے آگ میں جلے گا. مجھے نہیں معلوم اس سے بڑھ کے کیا پیش کروں کہ آپ کی صلوات کی آواز بلند ہو جائے. جو معجزہ فرق محسوس ہوا صنف نبوت میں, تمام انبیاء اور ہے, ہمارا رسول اور ہے. جو معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم نے دکھایا وہ معجزہ میرے رسول کے بالوں نے دکھایا. کمالا یہ کیسے ہوا, آپ کو کیسے پتہ چلا ان میں سے کون سے بال آپ کے جد کے ہیں, کون سے بال آپ کے جد کے نہیں تھے. امام نے کہا چونکہ ان 5 بالوں میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی تھی, یاد ہے یہ ہمارے جد کے بال ہیں. بال رسول, مجھے بتائیے بالوں میں جان ہے نہیں, بالوں میں جان نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے جسم کی بے جان چیز بھی موجود ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے دیکھنا جملہ کیسے پہنچے گا آپ تک. بھائی اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول کو چھوڑیے, رسول کے جسم کی بے جان چیز بھی موجودہ, رسول کے بالوں کا موجودہ ہے, رسول کے جسم کی بے جان چیز بھی موجودہ. تو اب وہ اعضاء کیا ہوں گے جن میں جان ہوگی, اور وہ ہستیاں کون ہوں گی جن میں رسول کی جان ہوگی. یہ بال رسول کا معجزہ ہے. یہ زمانہ بھی کیسا زمانہ ہے کہ بال رسول کا معجزہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, آل رسول کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بال رسول معجزہ دکھائے کسی کو اعتراض نہیں, آل رسول کے معجزے بڑھ جائیں تو ہر گلی میں چلتے ہوئے ملا کو اعتراض ہوتا ہے. آل رسول کا معجزہ, ایک شخص آیا چوتھے سرکار کے پاس, اور یہ کون تھا, یہ وہ تھا کہ جو امام کو شام سے کربلا لے کے آیا اور کربلا سے دوبارہ مدینے لے کے آیا. امام کے سواری کی مہار اس کے ہاتھ میں تھی, حوالہ موجود ہے. امام کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا, قدم قدم پہ امام کی خدمت دیکھی. معجزہ دیکھیے گا, یہ جس پہ اپنا کرم کرو تو وہ چیزیں معجزہ ہو جاتی ہیں. کیونکہ رسول کی اولاد ہے, رسول خدا کے جسم کی بے جان چیز معجزہ تھی. اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام علیہ السلام کے ساتھ رہا, جب امام مدینے آ گئے, امام نے کہا تم نے قدم قدم پہ ہماری خدمت کی, تو اب کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کہا مولا میں نے خالصتاً آپ کی خدمت اللہ کے لیے کی, کوئی لالچ نہیں. امام نے کہا اب جب تیرے دل کا عالم یہ ہے کہ تم نے کسی لالچ میں خدمت نہیں کی تھی, تو امام نے زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا, بے جان چیز,
اس پتھر پہ امام نے اپنی مہر کو لگایا اور کہا آج کے بعد اگر تجھے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پتھر سے مانگ لینا، یہ پتھر تیری حاجت پوری کر دے گا۔ یہ ہے معجزہ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اس پتھر سے مانگ لینا، یہ پتھر تیری حوائج پوری کر لے گا۔ وہ کہتا ہے اپنے پاس اس پتھر کو قیمتی جواہرات کی طرح رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر میں 4 اجالے بند رہا، میں نے پتھر سے دعا کیا، پتھر میرے گھر کے اس اندھیرے کو دور کر دے۔ کہا میں نے ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ میرے گھر میں اس پتھر سے ایک ایسا نور بلند ہوا، مجھے لگا چاند میرے گھر میں اتر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام سجاد کا مہر شدہ پتھر تھا۔ کئی معجزات اس پتھر میں دکھائے۔ کہا ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے مجھے بلایا اور مجھے یقین تھا کہ شیعان علی کے جرم میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے پتھر کو اپنے ساتھ رکھا، پتھر سے یہ کہہ کے گیا کہ ظالم بادشاہ مجھے اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ پتھر اپنے ساتھ رکھ کے دربار میں گیا، وہ چاہنے والا کہتا ہے میں دربار پہنچا، وہ جو میرے قتل کے لیے آمادہ تھا میرے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ پتھر کا معجزہ۔ آل محمد کو چھوڑیے، یہ اپنے ہاتھ جس سے مس کر لیتے ہیں وہ چیز ہے جو دماغ ہدایہ کرتی ہے۔ محمد والے محمد بلند بلند صلوات امام قدم قدم پہ ایسے معجزہ دکھاتے ہیں۔ کتاب کا نام بہار الانوار۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور کہا مولا تنگست ہوں، سائل ہوں، کچھ ادا کیجیے۔ فضائل کا بھی جملہ ہے اور اخلاق کا بھی حصہ ہے۔ جیسے ہی اس نے امام سے مانگا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کہا مولا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری؟ امام نے کہا ایک مومن کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اس کا مومن بھائی اس سے کچھ مانگے اور وہ کچھ نہ دے سکتا ہے نا اخلاقی پہ۔ بتایا امام نے کہ دیکھو اگر کبھی تمہارے پاس کوئی مومن مانگنے کے لیے آ جائے، عطا کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو دھتکارو نہیں، احترام سے جواب دو۔ امام کے دربار سے باہر آیا، ایک منافق مل گیا اور منافق نے کہا بھائی تم اس کو مانتے ہو، ایسے لوگوں کو مانتے ہو کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کے پاس زمین اور آسمان کے اختیارات ہیں، اور اب جب تم نے ان سے مانگا تو یہ تمہاری 400 درہم کی مدد نہیں کر سکے۔ ایک روایت میں 200 درہم بھی ہے کہ یہ اتنے 200-400 درہم کی مدد نہیں کر سکے، اور تم ان کو کہتے ہو کہ ان کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں۔ یہ جملہ سنا، شکایت لے کے امام کے پاس آیا۔ امام نے کہا پروردگار عالم نے تیرا امتحان لیا تھا، اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہے، تیرا امتحان لیا، چونکہ تیرے دل میں ولایت ہے، پروردگار عالم نے تیرے امتحان کو کامیاب کر دیا۔ امام نے اپنے غلام کو حکم دیا وہ جو 2 سوکھی روٹی ہمارے سحر و افطار کے لیے رکھی تھی، ذرا وہ روٹی لے آئیے گا۔ غلام گیا، 2 روٹیاں لے آیا، کہا یہ 2 روٹیاں تیرے لیے کافی ہو رہی ہیں، سوکھی روٹیاں۔ چونکہ دل میں اطمینان تھا نا، اسے پتا تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا دیا جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے، دینے والے رسول کی اولاد میں سے ہے، تو پھر 2 سوکھی روٹی بھی کافی ہو جایا کرتی ہے۔ 2 روٹی لے کے امام کے دربار سے نکلا، اب رات سے اطمینان ہے، واقعہ امام نے کہہ دیا کافی ہو جائیں گی یہ روٹیاں، لیکن سوچ رہا ہے کیسے ان روٹیوں کو استعمال کیا جائے۔ بازار سے گزرا، کئی مرتبہ سن رکھا ہے آپ نے اس واقعے کو۔ ایک مچھلی فروش نظر آیا، مچھلی فروش کے بعد آنے کے بعد کہا اے مچھلی فروش، کیا تو اپنی کسی ایسی مچھلی کو اس روٹی کے عوض بیچے گا کہ جو بالکل گرم سڑ رہی ہو، جس میں سے بدبو آ رہی ہو؟ کہا میرے پاس ایک مچھلی ہے جسے کوئی نہیں خرید رہا، میرے کسی کام کی نہیں، ایک کام کرو وہ مچھلی تم لے لو، یہ روٹی مجھے دے دو۔ روٹی مچھلی فروش کو دی، مچھلی لے کے چلا، ذرا آگے بڑھا، ایک نمک فروش نظر آیا، کہا کوئی بدبودار نمک موجود ہے اس روٹی کے عوض مجھے دے دو؟ کہا بالکل، یہ نمک لے لو، روٹی دے دو۔ گھر پہ آیا، سودا کے حوالے نے مچھلی اور نمک کیا، کہ آج کے کھانے کا انتظام کرو، امام نے کہہ دیا کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو جب دل میں اطمینان ایسا ہونا تو وہ پروردگار معجزہ دکھایا کرتا ہے۔ یقین کے منزل پہ ہو تو پھر ایسے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ امام کے دربار سے چلا، 2 روٹیاں لے کے گھر میں داخل ہوا، بدبودار مچھلی، بدبودار نمک لے کے سودا کے حوالے کیا، کل یہ مچھلی کو ذبح کرو، آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ سودا گئی، مچھلی کو ذبح کیا، 2 قیمتی جواہرات مچھلی سے باہر آئے۔ جواہرات کو دیکھ کے شکر خدا انجام دیا، اتنے میں دروازے میں دخل باب ہوا، دیکھا مچھلی فروش بھی ہے، نمک فروش بھی ہے۔
اب یہ سمجھا کہ اپنی اپنی مچھلی اور نمک واپسی لینے آئے اور 2 روٹی واپسی کرنے آئے. کہ دیکھو یہ جو 2 روٹیاں ہیں نا یہ روٹیاں ہمارے کسی کام کے نہیں اور تمہارے حال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا حال اچھا نہیں ہے. تو ایسا کرو وہ مچھلی بھی تم رکھو نمک بھی تم رکھو یہ 2 روٹیاں بھی تم رکھو. یہ کہہ کے روٹیاں دے کے وہ فوراً چلے گئے مچھلی اور نمک فوراً چلے گئے. اتنے میں امام کا وہی غلام دروازے پہ آیا جس نے 2 روٹیاں دی تھی. تب کوئی بات کر کے کہنے لگا میرا مولا کہہ رہا ہے کہ تیری حاجت پوری ہو گئی ہے اب ذرا وہ 2 روٹی جو میں نے تجھے عطا کی تھی 2 روٹی مجھے واپس کر دے. یہ ہے آل محمد کی عطا کہ عطا بھی کیا کرتے ہیں اور خود کے پاس سے کمی بھی نہیں ہوا کرتی ہے کہ پروردگار عطا کرے. یہ موضوع کیوں ہوا بس گفتگو آخری مراحل پہ کیوں ہوا یہ موضوع مجھے بتائیے. اس لیے یہ معجزہ ہوا کیونکہ انسان کے دل میں ولایت اور اطمینان دونوں موجود تھا. یہ ولایت علی ہے جس کے دل میں ولایت موجود ہو تو وہ کمال دکھایا کرتا ہے اور جس کے دل میں ولایت نہ ہو تو پھر نہ دنیا ہے اس کے پاس نہ اس کے پاس آخرت ہے. ولایت امیر المومنین یہ ولایت جس طرح امام سجاد نے پھیلائی ہے ایسا واقعہ آج تک اگر اس واقعے کو دل سے محسوس کیا جائے نا تو پتہ چلے گا ولایت امیر المومنین کس قدر عظیم ہے. عبداللہ ابن عمر امام کے دربار میں داخل ہوا. امام کے ساتھ امام کے خاص صحابی جناب ابو حمزہ صومالی جن کی دعا آپ حضرات نے کئی مرتبہ پڑھی ہوں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر داخل ہوا. آنے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول توجہ رکھیے گا. فرزند رسول یہ بتائیے کیا آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس ولایت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ولایت کو توقف کیا تھا. کیا آپ کا یہ کہنا ہے؟ امام نے کہا چونکہ یونس علیہ السلام نے میں نے کہا نا ایسی بات ہے جو ممبروں سے بیان نہیں کی جاتی لیکن حوالے موجود ہے 10 حوالے میرے پاس اس وقت موجود ہے اس روایت کے. چونکہ یونس علیہ السلام نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا تھا ولایت امیر المومنین میں لہٰذا پروردگار نے ترک اولا کیا اور ترک اولا کا انجام یہ ہوا کہ انہیں مچھلی کے پیٹ پہ رکھا گیا. ترک اولا جو بزرگ ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں نوجوانوں کو بیان کروں. ترک اولا کسے کہا جاتا ہے مجھے بتائیں. ترک اولا 2 الفاظ ہیں ایک لفظ ترک ایک لفظ اولا. کسی افضل کام کو ترک کر کے غیر افضل کام کو انجام دے دینا اسے ترک اولا کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا جنت سے نکالے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اولا کو ترک کیا اسے جنت سے نکالا گیا. مجھے نہیں معلوم کیوں خاموش رہ گیا بھائی. ترک اولا کا مطلب یہ ہوا نا اولا کو ترک کر دینا. آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا پروردگار نے کہا آدم جنت چھوڑنا پڑے گی تو آدم علیہ السلام نے اولا کو ترک کیا تھا جنت سے نکالے گئے. اب مجھے نہیں معلوم اولا کو ترک کرنے والا جو جنت سے نکالا جائے اور جو مولا کو ترک کرے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. جو مولا کو ترک کرے امام نے فرمایا ہاں بالکل چونکہ یونس علیہ السلام نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا تھا لہٰذا پروردگار عالم نے شکم ماہی میں رکھا. کہا مولا یہ تو فقط آپ کا دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل بھی دیجیے میں کیسے مانوں. امام نے کہا میری زبانی سننا پسند کرے گا وہ اس مچھلی کی زبانی سننا پسند کرے گا. میں نے کہا نا ہمارے موجود ہے. کہا میں بتاؤں یا خود وہ مچھلی بتائے. عبداللہ ابن عمر ہے اب اس سے بڑھ کے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کمانا وہ مچھلی بتائے گی تو ظاہر اطمینان ہو جائے گا. امام نے کہا ذرا اپنی آنکھوں میں پٹی کو باندھو. جناب ابو حمزہ صومالی کی آنکھوں میں پٹی کو باندھا اس آنے والے کی آنکھوں میں پٹی کو باندھا. کہا جب تک میں نہ کہوں پٹی کو نہ کھولنا آنکھوں کو نہ کھولنا. وہ کہتا ہے ہم امام کے گھر میں موجود تھے. کچھ دیر کے بعد امام نے حکم دیا ہم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا آنکھوں کو کھولا تو دیکھا اب ہم امام کے گھر میں نہیں تعین عرض کر کے دریا کے کنارے موجود ہیں. تعین عرض امام کے ساتھ دریا کے کنارے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے میں امام نے حکم دیا یا ایتھا الحوت اے مچھلی ذرا باہر آنا. وہ کہتے ہیں امام کا یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا فطلع الحوت رأسہ من البحر. امام نے یہ جملہ مکمل نہیں کیا اچانک ایک پہاڑ نما مچھلی نے اپنا سر باہر نکالا.
جس کا فقط سر پہاڑ نما تھا، اتنی بڑی مچھلی فقط سر باہر نکالا، اور امام علیہ السلام سے یہ کہہ رہی تھی فیقول لبیک لبیک یا ولی اللہ، آئے اللہ کے ولی لبیک، حکم دیجیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا فقال من انت، کون ہے تو؟ کہا ہوں تو یونس یا سیدی، میں یونس علیہ السلام کی مچھلی ہوں ہے میرے مولا۔ امام نے کہا انزل الخبر، تو پھر مجھے ذرا بتا کہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ اب وہ مچھلی بیان کر رہی ہے فصیح عربی میں، توجہ رکھیے گا، مچھلی کیا کر رہی ہے؟ وہ پہاڑ نما مچھلی جو یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، وہ مچھلی بیان کر رہی ہے ان اللہ لم یبعث نبیا من آدم الا ان صار جدک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الا وقد عرض علیہ ولایتکم۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو بھی مبعوث نہیں کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول خدا تک کسی ایک نبی کو بھی مبعوث نہیں کیا، الا وقد عرض علیہ ولایتکم علی البریت، مگر یہ کہ جب پروردگار عالم نے ان کے دل پہ ولایت سے امیر المومنین کو نازل کیا۔ وہ مچھلی کہہ رہی ہے من قبلھا من الانبیاء سلم وتخلص ومن توقف عنها، وہ مچھلی کہہ رہی ہے بھائی اے نبی خدا کے فرزند سنیے گا کہ بھائی پروردگار عالم نے کسی ایک نبی کو بھی مبعوث نہیں کیا مگر جب اس سے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں لے لیا، آپ اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا، اور جس نے ولایت کو قبول کر لیا سلمہ وتخلص، وہ نجات پا گیا، اس کے لیے سلامتی ہو گئی، ومن توقف عنها، اور جس نے ذرہ برابر بھی توقف کیا تو پروردگار عالم نے اسے کسی نہ کسی مشکل میں رکھا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو مشکل میں رکھا تھا پروردگار نے، جیسے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ کی مشکل میں رکھا تھا، وہ مچھلی کہہ رہی ہے جیسے کہ پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کو مختلف مشکلات میں رکھا، کہ اتنے میں پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور یونس علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے بعد یونس علیہ السلام سے کہا اے یونس یا یونس تولی امیر المومنین علی والائمۃ الراشدین من ولدہم، کہ اے یونس ولایت امیر المومنین کا اقرار کیجئے، اور فقط علی کی ولایت کا نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے جتنے ائمہ راشدین ہیں سب کی ولایت کا اقرار کیجئے۔ وہ مچھلی کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے کہا کیف اتولی من لم ارى ومن لم اعرف، پروردگار کیسے اس کی ولایت کو دل میں رکھوں، کیسے اس کی ولایت کا اقرار کروں، من لم ارى جسے میں نے دیکھا نہ ہو، ومن لم اعرف جسے میں نے پہچانا نہ ہو۔ کہ یہ کہہ کے یونس علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھے، پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ یہ نبی خدا ہے، ترک اولا ہوا 40 دنوں تک اس نبی کو اپنے پیٹ پر رکھنا، لیکن خبردار نبی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ مچھلی کہہ رہی ہے فرزند رسول میں 40 دنوں تک یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں رکھ کے پورے دریا کی سیر کرتی رہی، اچانک میں نے محسوس کیا کہ یونس علیہ السلام 3 پردوں کے درمیان میں کہہ رہے ہیں انہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قد قبلت ولایت علی بن ابی طالب والائمۃ الراشدین من ولدہم۔ نبی یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے پروردگار ہاں بے شک تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، قد قبلت ولایت علی بن ابی طالب، ہاں بے شک میں نے علی کی ولایت کو قبول کیا، اور ان کی نہیں بلکہ ان کی اولاد کی ولایت کو قبول کیا۔ جیسے یہ جملہ کہا پروردگار عالم نے حکم دیا مچھلی کو اے مچھلی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے نکالنا، کہ دریا کے کنارے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا۔ آپ نے غور فرمایا یونس علیہ السلام نبی خدا ہے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، برگزیدہ ہے خدا کے پسندیدہ ہے، لمحے بھر کے لیے توقف کیا تھا، توجہ میری جانب، لمحے بھر کے لیے انکار نہیں، توقف کیا۔ کیا جملہ تھا؟ پروردگار کیسے اسے مانوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کیوں خاموش رہ گیا۔ کیا کہا پروردگار کیسے اسے مانوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ اس کا مطلب بتایا کہ جسے دیکھا نہ ہو اگر اس میں توقف کر لیا جائے تو پروردگار ترک اولا شمار کرتا ہے۔ بھائی یونس علیہ السلام کا کہنا عقلی کہنا تھا کہ بھائی جسے دیکھا نہ ہو، جسے پہچانا نہ ہو، اسے مانوں کیسے؟ بھائی چونکہ نبی خدا نے دیکھا نہیں تھا، چونکہ پہچانا نہیں تھا، توقف کیا تھا، پروردگار نے سمندر کی گہرائیوں میں رکھا تھا، اور جس نے غدیر میں دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا تو پروردگار آنکھ کی گہرائیوں میں رکھے گا۔ نعرہ حیدری
سمجھ رہی ہے بات؟ تو یہ ولایت سے امیر المومنین ہے، یہ ولایت ہے جس کی وجہ سے انبیاء کو نبوت عطا کی گئی، یہ ولایت سے اہل بیت علیہم السلام ہے، فقط انسانوں پہ نہیں تمام مخلوقات پہ واجب ہے۔ اور جس کے دل میں یہ ولایت ہوتی ہے تو پھر وہ معجز نما ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں یہ ولایت نہ ہو تو پھر وہ 6 مہینے کے بچے پہ بھی ظلم کرنے کا سوچتا نہیں۔ مجھے بتائیے کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے کیوں ظلم و ستم کر رہے تھے؟ اسی لیے ظلم و ستم کر رہے تھے۔ سید الشہداء نے پوچھا کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق غصب کیا؟ کیوں میری جان کے لگتے ہو؟ چونکہ ہمارے دلوں میں آپ کے والد کی بغض موجود ہے، علی کا بغض سینے میں ہے، تو پھر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ 6 مہینے کے قرآن میں دین چلاتا ہے۔ جس کے دل میں یہ بغض علی ہو وہ پھر اتنا گر جاتا ہے کہ 3.5 برس کی یتیمہ کو تماچا مارتا ہے۔ عجب کمال اللہ، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جس کے دل میں عزیز و مسائل سن کے رونا کافی نہیں ہے، مسائل محسوس کرنا ضروری ہے۔ ذرا سوچیے 3.5 برس کے بچے کو عرب کا پہلوان تماچا مارے، پروردگار آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اپنی نگاہوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو لائیے گا، اور مجھے بتائیں کہ کوئی کمزور انسان بھی تماچا مارے تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ عرب کا پہلوان اگر سکینہ کو تماچا مارے، اب یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ بابا میرے نقصان چھوٹے تھے اور ظالم کا راج بڑا تھا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی عزیزوں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سکینہ کو تماچا لگتا تھا تو تماچے کے زور سے سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، اور زمین پہ گرنے کے بعد سکینہ فرار کر کے کہتی تھی اے چچا جب سے تم گئے ہو تمہاری سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزو، آج شب شہادت ہے، امام سجاد کی مصیبتوں کا بیان ہے، اور سوچیے گا امام سجاد کی مصیبتیں جتنی بھی آئی ہیں تمام مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ میں بارہا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہاں علی اصغر کو تیر لگنا بڑی مصیبت نہیں ہے، علی اکبر کو نیزہ لگنا بڑی مصیبت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سجاد اکیلے ہیں اور چاروں جانب علی بطول کی بیٹیاں ہیں جن کے سر پہ چادر موجود نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے مدینے میں امام سے پوچھا تھا مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، اے مولا جب آپ کے چچا مسلم دربار لائے گئے تھے تو میں اس وقت بھی موجود تھا، اور اے مولا جب آپ دربار میں آئے تھے تو میں اس وقت بھی موجود تھا، مولا میں نے ایک بڑا فرق محسوس کیا، اے مولا جب آپ کے چچا مسلم دربار آئے تھے تو آپ کے چچا کا سینہ کشادہ تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، مولا وہ بڑے جلال سے گفتگو کر رہے تھے، اے مولا وہ امام تو نہیں ہے، ان کے پاس شجاعت امامت تو نہیں ہے، لیکن مولا جب آپ کو میں نے دربار میں دیکھا آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، آپ کے کاندھے نیچے بھی جانے تھے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا سوال کرنے والے ارے تو نے میری آنکھوں کو تو دیکھا، تو نے یہ تو دیکھا میرا چچا آنکھوں میں
آج اس امام کو کہ جس کے سب سے بڑے عزادار کی شہادت ہے، آج خود مولا حسین کو پوچھا دینا ہے، اے مولا ابا عبداللہ آج آئیے گا کچھ دیر مجلس میں، ارے یہ چاہنے والے آپ کے عزادار پہ آنسو آ رہے ہیں۔ عزیزو، امام سجاد جب تک زندہ ہے روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ میرا مولا امام زمانہ بھی کہہ رہے ہیں، اے حسین ابن علی میں آنکھوں سے آنسو نہیں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ پوچھئے کسی چاہنے والے نے جب امام سے زیارت کی ملاقات کی، امام کی زیارت کی تو امام سے پوچھا، اے مولا یہ بتائیے کیا آپ سکینہ کو تماچے لگنے پہ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ اے مولا یہ بتائیے کیا آپ امام حسین کی شہادت پہ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ امام زمانہ کہتے کہ نہیں، ارے میں اس بات پہ خون کے آنسو بہاتا ہوں جس پہ خود میرا آقا امام حسین خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ تو یہی مصیبت ہے کہ ظالم کا دربار ارے علی کی بیٹی اشارہ کر کر کے کہتا تھا یہ جو بیچ میں بیوی ہے اس بیوی کا نام کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا سجاد کبھی کہتے ہیں مجھے میری بہن کے سوالوں میں بڑا رلایا ہے۔ سکینہ سوال کیا کرتی تھی نا، جانتے ہیں جناب سکینہ اپنے بھیا سے کیا سوال کرتی تھی؟ زندان، ایک مرتبہ زندان کی صبح کے وقت جناب سکینہ والے سجاد کے پاس آئی اور کہنے لگی بھیا مجھے یہ بتاؤ یہ پرندے صبح صبح کہاں رہتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ پروردگار نوازوں پر رحمت نازل فرما۔ بھیا یہ بتاؤ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ یہ پرندے اپنے رزق کے انتظام کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں میری بہن پورا دن آسمان کو دیکھا کرتی تھی اور جب شام کا وقت آتا تھا تو پھر میرے پاس آ کے کہتی تھی بھیا آپ بتاؤ کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا سکینہ اب یہ دوبارہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ امام کہتے میری بہن طرف کے پوچھا کرتی تھی بھیا کیا فقط پرندے ہی گھروں کو جاتے ہیں یا قیدی بھی گھر جایا کرتے ہیں؟ یا جو قید ہو جاتے ہیں وہ زندان میں مر جاتے ہیں؟ ارے سرکار جواب دے تو کیا دے؟ جانتے ہیں ہم سب دوبارہ وطن جائیں گے، سکینہ قیامت تک اسی میں۔ ہاں عزیزو 25 محرم الحرام کا دن آیا، میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ کون سا زہر ہے؟ یہ زہر ہلائل ہے۔ زہر ہلائل جانتے نا، زہر ہلائل اس زہر کو کہا جاتا ہے جس کا ایک ذرہ اگر بہتے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی تمام مخلوقات تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اور یہ میرا مولا سجاد ہے اس زہر کے اثر کو برداشت کر رہا ہے۔ چاروں جانب عزادار آ گئے، ارے امام سجاد کا مرتے آخر ہے، کسی نے کہا امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھائیں گے۔ میرا مولا کہتا نہیں میرا جنازہ شان سے نہ اٹھانا، ارے 11 محرم الحرام اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اپنے بابا کے لاشے کو بیگور دفن چھوڑ کے آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو آخری 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ امام زین العابدین کو غسل دیا ہے، امام باقر نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ جانتے ہیں نا تاریخ میں 3 غسل دینے والے ایسے ہیں کہ جب وہ غسل دے رہے تھے نا تو دوران غسل چیخ مار کے گریہ کیا ہے۔ خدا کرے میں تینوں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ پہلے جانتے ہیں پہلے غسل دینے والے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جب 11 ہجری میں علی جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے باہر آئے ہیں اور فضا نے پوچھا ہے علی کیا کبھی شیر بھی اس طرح سے ہوتے ہیں؟ علی نے کہا فضا ارے زہرا نے مجھ سے اپنے نخلوں کو۔ دوسرا غسل جانتے ہیں، دوسرا غسل دینے والا وہ غسالہ تھی جو زندان میں سکینہ کو غسل دینے آئی تھی۔ اب غسل دیتے دیتے غسالہ چیخ مار کے روتی ہے اور کہتی ہے بیویو مجھے اتنا بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ ارے اس کا لباس بدن سے جڑا نہیں جزاک اللہ۔ ارے کیا جواب دے جناب زینب کہ کوئی بیماری نہیں ہے، ارے یہ زخموں کی وجہ سے لباس نے جسم کو۔ تیسرا غسل جانتے ہیں میرا مولا امام باقر اپنے بابا سید السجاد کو غسل دے رہا ہے۔ غسل دیتے دیتے میرا مولا چیخ مار کے رو رہا۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ اس طرح سے گریہ کیوں کر رہے تھے؟
سب سے عظیم جنازہ ہے. آپ جانتے ہیں نا رسول کے جنازے میں کیا ہوا تھا؟ جناب زہرا کا جنازہ تاریکی میں اٹھایا گیا، علی مرتضیٰ کے جنازے کا اعلان نہیں کیا گیا، حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہے اور حسین کا تو جنازے اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. ارے سجاد کا وہ